ہیلو، آج ہم جارج آرویل کی مشہور کہانی اینیمل فارم کے ایک بہت ہی اہم بلکہ آپ کہہ لیں نازک موڑ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل، وہ مرحلہ جب انقلاب اپنی راہ سے بھٹکنے لگتا ہے۔ ہاں، خاص طور پر وہ حصہ جہاں انقلاب کا جو بنیادی پتھر تھا، یعنی مساوات یا برابری کا اصول، وہ آہستہ آہستہ اپنا مطلب ہی کھونے لگتا ہے۔ صحیح۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسی کہانی کے ایک تجزیے پر مبنی ہے، اور اس کا عنوان بھی کچھ ایسا ہی ہے: جھوٹ کی نئی شکل جب برابری کو ترتیب بنایا گیا۔ عنوان بہت دلچسپ ہے۔ تو ہم اینیمل فارم میں اس مقام پر ہیں جہاں انقلاب کا وہ ابتدائی جوش و خروش تھا، وہ کچھ آپ کہہ لیں ٹھنڈا پڑ چکا ہے۔ جی، حقیقت پسندی سامنے آ رہی تھی یا شاید کچھ اور؟ ہاں، اور قیادت میں خاص طور پر نیپولین اور سنو بال کے درمیان طاقت کی ایک نئی کشمکش، ایک نئی دوڑ شروع ہو رہی ہے۔ بالکل، یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ تو پھر بنیادی سوال یہی بنتا ہے، اور یہ بڑا اہم سوال ہے، کہ جب حکمران طبقہ خود ہی برابری کے معنی کو اپنی مرضی سے، اپنی سہولت سے بدلنا شروع کر دے، جی، تو کیا وہ انقلاب جس کی پوری بنیاد ہی اسی اصول پر رکھی گئی تھی، کیا وہ زندہ رہتا ہے؟ کیا اس کی روح باقی رہتی ہے؟ یہی تو نقطہ ہے۔ یہیں سے کہانی ایک بہت گہری اور سچ پوچھیں تو ایک تاریک حقیقت کی طرف مڑتی ہے۔ اور یہ صرف کہانی نہیں ہے، یہ تو ایک طرح سے آئینہ ہے جو دکھاتا ہے کہ کیسے طاقت کا حصول اور پھر اسے قائم رکھنے کی خواہش وہ بڑے سے بڑے بلند ترین نظریات کو بھی مسخ کر سکتی ہے، ان کا حلیہ بگاڑ سکتی ہے۔ صحیح۔ یہیں سے وہ جو سچ اور جھوٹ کے درمیان یا پروپیگنڈا اور حقیقت کے درمیان کی لکیریں ہیں نا، وہ دھندلانا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، تو کہانی میں اس وقت جو دو اہم کردار ہیں، نیپولین اور سنو بال، جو کبھی انقلاب کے ساتھی تھے بلکہ ہیرو تھے۔ جی بالکل، اولڈ میجر کے خواب کو عملی جامہ پہنانے والے۔ ہاں، تو ان کے درمیان اختلافات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ کیا یہ صرف پالیسی کا اختلاف تھا، جیسے وہ ونڈ مل بنانے یا نہ بنانے پر بحث، یا کچھ اور بھی تھا پس پردہ؟ لیکن بظاہر تو یہ پالیسی اختلافات ہی لگتے تھے۔ ونڈ مل کا منصوبہ سنو بال کا تھا، وہ پرجوش تھا، مستقبل کی ترقی دیکھ رہا تھا۔ جی۔ نیپولین اس کی مخالفت کر رہا تھا۔ لیکن اگر آپ گہرائی میں دیکھیں تو یہ صرف ونڈ مل کی بات نہیں تھی۔ اچھا۔ یہ اصل میں طاقت کے حصول کی جنگ تھی۔ کون فارم کو چلائے گا، کس کا ویژن نافذ ہوگا۔ سنو بال زیادہ آپ کہہ لیں آئیڈیلسٹ تھا، تقریروں پر، منصوبوں پر یقین رکھتا تھا۔ نیپولین زیادہ عملی یا شاید زیادہ بے رحم تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اصل طاقت بحث مباحثے میں نہیں، تو پھر کس چیز میں تھی؟ اصل طاقت نظریے پر کنٹرول حاصل کرنے میں ہے، اور اس کنٹرول کو نافذ کرنے والی قوت میں۔ اسی لیے وہ تقریریں کم کرتا تھا، لیکن خفیہ طور پر اپنی طاقت بڑھا رہا تھا۔ جیسے وہ کتے؟ بالکل، وہ جو 9 پلے تھے جنہیں اس نے لے کر الگ سے پالا پوسا، کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ انہیں کس لیے تیار کر رہا ہے۔ وہ اس کا ذاتی حفاظتی دستہ، یا کہنا چاہیے کہ نفاذ کرنے والا بازو بن گئے۔ تو یہ صرف پالیسی نہیں تھی، یہ نظریاتی کنٹرول اور طاقت کی بنیاد رکھنے کی شروعات تھی۔ تو مطلب نیپولین کی چالاکی صرف طاقت دکھانے میں نہیں تھی، بلکہ وہ لوگوں کی یا جانوروں کی سوچ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ یقیناً، کیونکہ جسمانی طاقت سے زیادہ دیر پا کنٹرول سوچ پر ہوتا ہے۔ اور اسی دوران وہ جو مشہور زمانہ نعرہ تھا، انقلاب کی بنیاد تمام جانور برابر ہے، all animals are equal، اس کے ساتھ کیا ہونا شروع ہوا؟ یہ تو انقلاب کی روح تھی۔ جی بالکل، یہ روح تھی، اور یہی سب سے خطرناک اور سب سے آپ کہیں چالاکی سے کی گئی تبدیلی تھی۔ کیسے؟ مطلب نعرہ تو وہی رہا نا شروع میں؟ نعرہ بظاہر وہی رہا، دیوار پر لکھا ہوا، لیکن اس کے معنی اندر سے بدلنے لگے۔ اس کی شروعات چھوٹی چھوٹی، بظاہر غیر اہم نظر آنے والی چیزوں سے ہوئی۔ مثلاً جب فارم سے دودھ حاصل ہوا یا سیب گرے تو وہ سوروں نے اپنے لیے مخصوص کر لیے۔ یہ تو شروع میں ہی ہو گیا تھا۔ جی ہاں، اور جب سوال اٹھا تو اسکویلر نے، جو نیپولین کا ترجمان تھا، بڑی ہوشیاری سے دلیل دی کہ سور چونکہ دماغی کام کرتے ہیں، فارم کا سارا انتظام چلاتے ہیں، اس لیے انہیں اپنی صحت برقرار رکھنے کے لیے یہ اضافی خوراک چاہیے۔ اگر وہ ناکام ہو گئے تو جونز واپس آ جائے گا۔ اچھا، تو خوف کا عنصر بھی استعمال کیا گیا؟ بالکل، جونز کی واپسی کا خوف ایک مستقل ہتھیار تھا۔
تو یہ برابری کے اصول میں پہلی واضح دراڑ تھی جسے بڑی چالاکی سے جواز بخشا گیا۔ تو نعرہ تو وہی رہا، تمام جانور برابر ہیں، لیکن عمل اس کے خلاف شروع ہو گیا۔ ہاں، عمل بدل گیا، اور یہ آہستہ آہستہ اس طرف بڑھ رہا تھا جو بعد میں لکھا گیا کہ کچھ جانور دوسروں سے زیادہ برابر ہیں، مگر وہ الفاظ ابھی دیوار پر نہیں آئے تھے، وہ پہلے عمل میں آئے۔ یہ واقعی بہت سٹل یعنی بہت باریک کام تھا، اور اسی سے جڑا ہوا وہ خواندگی کا پروگرام تھا، لٹریسی پروگرامز جو شروع کیے گئے۔ بظاہر تو یہ ایک بہت مثبت قدم لگتا ہے کہ سب کو پڑھنا لکھنا سکھایا جائے۔ جی ہاں، بظاہر تو انقلاب کا ایک بڑا مقصد تھا تعلیم عام کرنا۔ تو کیا یہ واقعی تعلیم کے فروغ کے لیے تھا یا اس کا مقصد بھی کچھ اور ہی نکلا؟ شروع میں شاید نیت نیک رہی ہو، کم از کم سنو بال کی طرف سے، لیکن بہت جلد یہ بھی کنٹرول کا ایک اور ہتھیار بن گیا۔ کیسے؟ دیکھیے سور، خاص طور پر نیپولین کے قریب والے، انہوں نے تو بہت جلدی پڑھنا لکھنا سیکھ لیا، وہ ذہین بھی تھے۔ ٹھیک۔ لیکن باقی جانوروں کے لیے یہ عمل یا تو بہت سست تھا یا اسے جان بوجھ کر آپ کہہ لیں مؤثر نہیں بنایا گیا۔ کسی نے زیادہ دلچسپی نہیں لی کہ وہ واقعی سیکھیں۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہوئی کہ اسکویلر نے اس صورتحال کا خوب فائدہ اٹھایا۔ وہ کیسے؟ جب زیادہ تر جانور فارم کے وہ جو 7 بنیادی اصول تھے انہیں پڑھنے سے قاصر تھے، جی۔ تو اسکویلر جب بھی کوئی اصول توڑا جاتا یا اس کی خلاف ورزی ہوتی تو وہ بڑی آسانی سے اس کی تشریح اپنی مرضی کے مطابق کر لیتا تھا۔ کوئی مثال؟ جی، جیسے جب سور فارم ہاؤس میں رہنے لگے اور بستروں پر سونے لگے، یہ تو اصولوں کے خلاف تھا۔ ہاں بالکل، ایک اصول تھا کہ کوئی جانور بستر پر نہیں سونا۔ تو جب باکسر جیسے کسی وفادار کارکن نے سوال اٹھایا تو اسکویلر نے کیا کیا؟ وہ انہیں دیوار کے پاس لے گیا اور کہا کہ اصول کو دوبارہ پڑھو۔ اب وہ خود تو پڑھ نہیں سکتے تھے۔ صحیح۔ اسکویلر نے پڑھ کر سنایا کہ اصول اصل میں یہ ہے کہ کوئی جانور چادروں کے ساتھ بستر پر نہیں سوئے گا، اور پھر دلیل دی کہ بستر تو محض سونے کی جگہ ہے، مسئلہ تو چادروں کا ہے جو انسانوں کی ایجاد ہے۔ یعنی اصول میں تبدیلی کر دی گئی تھی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ بالکل، یا اگر تبدیلی نہیں بھی کی تو تشریح ایسی کی کہ مطلب ہی بدل گیا۔ چونکہ کوئی خود پڑھ کر تصدیق نہیں کر سکتا تھا تو اس کی بات مان لی گئی۔ یعنی تعلیم کے نام پر دراصل معلومات تک رسائی کو کنٹرول کیا گیا، پہلے تو سکھایا نہیں اور پھر اسی ناخواندگی کا فائدہ اٹھا کر اصولوں کو ہی بدل دیا یا ان کا مطلب بدل دیا۔ یہ تو واقعی بہت گہری چال ہے۔ جی ہاں، اور یہیں سے اسکویلر کا کردار بہت مرکزی، بہت اہم ہو جاتا ہے۔ وہ صرف ترجمان نہیں، وہ حقیقت کو گڑھنے والا بن جاتا ہے۔ حقیقت کو گڑھنے والا۔ وہ پیچیدہ اصولوں کو جن پر بحث ہو سکتی تھی انہیں سادہ جذباتی نعروں میں بدل دیتا ہے۔ جیسے وہ 7 اصول تھے، وہ زیادہ تر جانوروں کو یاد نہیں رہتے تھے۔ ہاں، مشکل تھے شاید۔ تو اسکویلر نے انہیں کم کر کے ایک آسان سے نعرے میں بدل دیا: 4 ٹانگیں اچھی، 2 ٹانگیں بری۔ ہاں، یہ نعرہ تو بھیڑیں ہر وقت لگاتی رہتی تھیں۔ بالکل، اور یہی مقصد تھا۔ یہ نعرہ بھیڑیں خاص طور پر میٹنگز کے دوران اتنی بار اور اتنے زور سے لگاتی تھیں کہ سنو بال یا کوئی اور جو تنقیدی بات کرنا چاہے اس کی آواز ہی دب جائے۔ تو یہ صرف ناخواندگی نہیں تھی، یہ تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ہی محدود کرنے کا طریقہ تھا۔ یقیناً یہ بحث کا گلا گھونٹ دینا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ معلومات کو چھپانا، اعداد و شمار میں ہیر پھیر کرنا۔ جیسے وہ فارم کی پیداوار کا معاملہ؟ جی بالکل، وہ اسکویلر ہمیشہ لمبی چوڑی فہرستیں پڑھ کر سناتا تھا کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال ہر چیز کی پیداوار کئی گنا بڑھ گئی ہے، چاہے جانوروں کو خوراک کم مل رہی ہو، انہیں بھوکا سونا پڑ رہا ہو۔ لیکن اعداد و شمار کے مطابق سب بہترین تھا۔ جی، سب اچھا کی رپورٹ دی جاتی تھی، اور چونکہ کسی کے پاس اصل اعداد و شمار نہیں تھے یا وہ انہیں سمجھ نہیں سکتے تھے تو وہ اس پر یقین کرنے پر مجبور تھے۔ یہ سب طاقت کو برقرار رکھنے کے حربے تھے: جھوٹ، پروپیگنڈا، معلومات پر کنٹرول۔ یہ تو اینیمل فارم کی کہانی ہے جو تقریباً آپ کہہ لیں 80 سال پہلے لکھی گئی، لیکن ہمارے جو ذرائع ہیں، جو تجزیے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ کیسے؟ یہ جو چیزیں ہم نے دیکھیں، بیانیے پر کنٹرول، میڈیا یا معلومات کا غلط استعمال، زبان کو بدلنا، جھوٹے وعدے، کیا یہ چیزیں آج مختلف شکلوں میں ہمارے ارد گرد موجود نہیں؟ بالکل موجود ہیں، اور شاید پہلے سے زیادہ مؤثر طریقوں سے۔ اینیمل فارم محض ایک جانوروں کی کہانی نہیں ہے،
یہ طاقت کی نفسیات اور معاشرتی کنٹرول کے جو طریقے ہیں ان کا ایک لازوال ایک کلاسیکی مطالعہ ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے زبان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ الفاظ وہی ہوتے ہیں، قومی مفاد، ترقی، استحکام، روشن خیالی، جی، لیکن ان کے معنی سیاق و سباق کے مطابق، ضرورت کے مطابق بدل دیے جاتے ہیں۔ کون محب وطن ہے، کون غدار، یہ بیانیہ طے کرتا ہے۔ تو بیانیے پر کنٹرول آج کیسے ہوتا ہے؟ پہلے تو شاید صرف سرکاری ریڈیو یا اخبار ہوتے تھے۔ آج یہ کھیل زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ آج سوشل میڈیا ہے، الگوریدم ہیں جو طے کرتے ہیں کہ آپ کیا دیکھیں گے، خبروں کی ترتیب، کون سی خبر کو اہمیت دینی ہے، کس کو نہیں دینی۔ فیک نیوز کا رجحان۔ بالکل، فیک نیوز، ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، یہ سب اسی بیانیے کی جنگ کا حصہ ہیں۔ بنیادی اصول وہی ہے جو آرویل نے دکھایا۔ معلومات تک کس کی رسائی ہے، کون سی معلومات دی جا رہی ہے اور کس طرح کس زاویے سے دی جا رہی ہے۔ صحیح۔ یہ آج بھی طاقت کے کھیل کا مرکزی حصہ ہے۔ اور جہاں تک جھوٹے وعدوں کی بات ہے، ہاں، وہ تو شاید سیاست کا، اقتدار کا ایک لازمی جز بن چکے ہیں، بدقسمتی سے۔ اور آرویل نے جو دکھایا وہ یہ تھا کہ یہ سب اچانک نہیں ہوتا، یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ جی، بتدریج، ایک ایک کر کے حقوق کم ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے اصول بدلتے ہیں، اور عوام آہستہ آہستہ ان تبدیلیوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ قبول کیوں کر لیتے؟ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ شاید انہیں مصروف رکھا جاتا ہے روزمرہ کی جدوجہد میں، یا انہیں کسی بیرونی یا اندرونی دشمن سے خوفزدہ رکھا جاتا ہے، جیسے جونز کی واپسی کا خوف۔ بالکل، یا پھر انہیں یقین دلا دیا جاتا ہے کہ جو ہو رہا ہے انہی کے بھلے کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ ایک بتدریج عمل ہے، شعور کو کند کرنے کا عمل۔ تو اس سارے تجزیے کا، اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ کیسے برابری جیسا ایک مقدس، ایک بنیادی اصول، جسے ایک پورے انقلاب کی بنیاد بنایا گیا تھا، جی، اسے بڑی ہوشیاری سے قدم بقدم ذاتی طاقت اور حکمران طبقے کی مراعات کے لیے بالکل کھوکھلا کر دیا گیا۔ الفاظ شاید وہی رہے کچھ عرصے تک، لیکن ان کے معنی، ان کی روح، وہ بالکل بدل گئی۔ یہی اصل المیہ ہے، اور یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ نظریات، چاہے وہ کتنے ہی عظیم، کتنے ہی بلند کیوں نہ ہوں، وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو پھر ان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ ان کی حفاظت ان لوگوں کو کرنی ہوتی ہے جو ان پر یقین رکھتے ہیں، عوام کو کرنی ہوتی ہے۔ اگر عوام باخبر نہ رہیں، سوال نہ اٹھائے، تنقیدی سوچ نہ رکھیں، یا قیادت خود غرض ہو جائے؟ تو پھر بہترین نظریات بھی صرف کھوکھلے نعرے بن کر رہ جاتے ہیں۔ طاقت کی فطرت ہی آپ کہہ لیں ارتکاز کنسنٹریشن کی طرف مائل ہوتی ہے۔ وہ پھیلنا نہیں چاہتی، وہ چند ہاتھوں میں جمع ہونا چاہتی ہے۔ اور حقیقی مساوات اکثر اس کی راہ میں رکاوٹ سمجھی جاتی ہے۔ بالکل، کیونکہ حقیقی مساوات طاقت کو بانٹتی ہے، اسے پھیلاتی ہے۔ بالکل۔ تو چلتے چلتے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، ایک سوچنے کی بات، ضرور۔ جس پر وہ خود غور کر سکتے ہیں۔ اینیمل فارم میں برابری کا نعرہ بالآخر کچھ جانور زیادہ برابر ہیں میں بدل گیا۔ کیا آج ہمارے معاشروں میں بھی جمہوریت اور برابری کے نام پر صرف طریقے بدلے جا رہے ہیں، جبکہ اصل کھیل اب بھی طاقت، کنٹرول اور مساوات کا ہی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے۔ اس طرح کی مزید گہری گفتگو اور تجزیے کے لیے جو ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنے میں مدد دے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔